बलूचिस्तान तबा बुत्तगे हौरो हारानी तबाहकारी बाबत आगमा गब बेकनी के बलूचिस्तान ही अन्नू की बुत्तगे हौरो हारा के सर्च में पेड़ तावान दा तक आचे ज़राहत भी या कि हर शोबे पेड़ बेबंती सर्चमा तबाह को तक बलूचिस्तान के रिलीफ पीडीए में ची कार कन गई ये अन्नू कार कुजा सर बुतग ये वालिया ची मैं गुना डायरेक्टर प्लानिंग अमानुल्लाह रिन साहब गुना गेशी का पोहाल कनी। अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम मोहतरमा। अमानुल्लाह साहब, पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब तक रिलीफ का काम कितना हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पीडीएमए की जानिब से वश न्यूज़ का कि उन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम अपना नुक्ते नज़र आपको पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में देखिए मसला ये रहा कि हम ये जो मानसून का सिलसिला है वो 13 जून से और फिर पूरा जुलाई और मिड सितंबर तक जो है बलूचिस्तान में जारी रहा। तो मानसून के 5 स्पेल जो है हमारे पास आए और जो 5वां स्पेल था वो बड़ा ख़तरनाक रहा, स्पेशली जो ईस्टर्न पार्ट है बलूचिस्तान का जिसको हम कहते हैं जी नसीराबाद डिवीज़न। तो वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना एडवर्स इफेक्ट हमें नज़र आए। वहाँ पे जो है लाखों लोग जो है वो बेघर रहे। तो जहाँ तक आपने कहा कि जो रिलीफ के हवाले से देखिए पीडीएमए जो है ना पैरेलल जो है ना वो मुख्तलिफ अपने स्टेक होल्डर्स के साथ जो है रिलीफ के हवाले से और रेस्क्यू के हवाले से काम करता रहा है और कर रहा है। अगर रेस्क्यू की मैं बात करूँ हमने तकरीबन 1,20,000 के करीब जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया और उनको जो है सेफ प्लेसेस जो एविक्यूटेड प्लेसेस ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थे वहाँ तक पहुँचाया। और उसके अलावा जो है ना अब तक जो है ना पीडीएमए गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के रिसोर्सेज से तकरीबन जो है ना कोई 80,000 के करीब लोगों को जो है वो टेंट और एनएफआई फूड आइटम्स दे चुका है। और इसके साथ जो है ना पीडीएमए एक अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें यूएन एजेंसीज, आईएनजीओज, इंटरनेशनल जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ जो लोकल रहे हैं, उनके साथ तकरीबन 1,70,000 लोगों को जो है ना वो रिलीफ आइटम्स प्रोवाइड किए। अब इस 1,70,000 में हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स जो है वो पाइपलाइन पे हैं जिन्होंने कंप्लीट होना है और कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके। इन एनजीओज की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की बात है, इसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने जो है ना वो काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड किया है। इसी तरीके से नेवी रहा, इसी तरीके से हमारे पास जो खैराती इदारे जो जिसमें मैं आपको कहूँ कि जी सैलानी जो है ना वो सैलानी वालों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, फकुक फूड, इसी तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन जो है ना वो इन रिलीफ के इस प्रोसेस में रहा। तो इस वक्त तक भी हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया है और जो रिलीफ ऑपरेशन है वो जारी है। जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज रिहेबिलिटेशन। तो उस पे जो है ना साहब, इसी हवाले से आपसे ये मज़ीद जानना चाहते हैं कि ये जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली के हवाले से आप लोग की क्या प्लानिंग है? चूँकि आगे सर्दियाँ भी होने वाली हैं, अब तक मुतासरीन के पास चूँकि बेशतर मुतासरीन के पास टेंट नहीं है और खैमा भी नहीं है, तो वो आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, उनकी मुसीबतें ज़्यादा होंगी, तो आप लोग के पास ऐसी क्या प्लानिंग है उनके रिहेबिलिटेशन के हवाले से? देखिए जैसे मैंने कहा कि रिहेबिलिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कम्प्लेक्स भी है और डेफिनेटली इस प्रोसेस भी इसका ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जो है ना वो डिटेल असेसमेंट जो एक डिटेल असेसमेंट एक प्रोसेस है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। होपफुली हमें जो है इस महीने के एंड तक जो है वो रिपोर्ट भी मिल जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस डिटेल असेसमेंट रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि हमने जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो टेंटेज और जो टेम्परेरी शेल्टर है प्लस इसी के साथ जो है ना हमने रिलीफ आइटम्स जो है उनको मुहैया कर दिए हैं और डेफिनेटली इस वक्त पाइपलाइन में। अच्छा अमानुल्लाह साहब, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक बैरूनी इमदादें कितनी आई हैं और कहाँ गई हैं? जहाँ तक बैरूनी इमदाद का सवाल है, जो डोनेशंस हमें आई हैं वो डेफिनेटली हमारा जो ब्रदर मुल्क है टर्किया, उनका जितना भी डोनेशन था वो भी ऑलरेडी मतलब हम तकसीम कर चुके हैं और कुछ तकसीम के प्रोसेस में हैं। क्या अब भी मज़ीद ज़रूरत है इन चीज़ों की?
جی ہاں ضرورت ہے، کیونکہ جو گیپ انالیسس ہمیں مل رہا ہے فیلڈ سے اس گیپ میں ہم دیکھ رہے ہیں. دوسرا کہ یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ٹیکنیکل ہونا پڑے گا. دیکھیں جو فوڈ آئٹم ہم مہیا کر رہے ہیں وہ تقریباً 20 یا 30 دنوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے کہ یہ صوبت پور ہے، نصیر آباد ہے، جعفر آباد ہے، اسی طریقے سے ہمارے جتنے باقی ڈسٹرکٹس تھے، میں نے آپ کو کہا کہ تقریباً ہمارے 32 ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ افیکٹ ہوئے ہیں. اگر اس آن سیٹ جو مونسون کے کیٹاسٹرافک ڈیواسٹیشن کی ہم بات کریں تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے کوئی 40 سال کا جو ریکارڈ ہے وہ اس نے توڑ دیا ہے. اور میرے خیال میں جو ہے نا یہ کیونکہ تمام ڈسٹرکٹس میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو مونسون کا ایک ریجن ہے بلوچستان میں وہ 12 ڈسٹرکٹ سے مشتمل ہے، لیکن وہ اس دفعہ یہ تقریباً یہ تمام 32 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ بلوچستان کے افیکٹ ہوئے. تو یہ دس از کہیں پہ جو ہے نا وہ کلائمیٹک چینجز جو آ رہی ہیں تو یہ ڈیواسٹیشن بہت زیادہ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو رسپانس نہیں کر رہے ہیں. وی آر پراپرلی رسپونڈنگ ٹو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن. اور ری ایبلیٹیشن میں جیسے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ری ایبلیٹیشن میں تو ہمارے پاس جو ہے نا دیکھیں ایکس گریشیا کمپنسیشن جو پالیسی ہے اس کے تحت اس وقت تک ہم نے 176 لوگوں کو جو ہے نا ہم نے کمپنسیشن ڈیتھ کمپنسیشنز پہ دی ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے آپریشن پورے اس کیٹاسٹرافک سچویشن میں کوئی 322 کے قریب جو ہے نا وہ کیجولیٹیز ہوئی. تو 322 کیجولیٹیز میں اس وقت 176 لوگوں کو ڈیتھ کمپنسیشن مل چکا ہے اور 2 ملین روپیز ایچ کیجولیٹی. تو اس کے ساتھ جو باقی کیسز ہیں وہ پائپ لائن میں وہ بھی انشاءاللہ سون لوگوں کو مل جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہماری کمپنسیشن پالیسی ہے اس میں جو کمپلیٹ ڈیمیج ہاؤس ہے اس کے لیے 5 لاکھ ہیں، اور اسی طریقے سے یہ گورنمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ آف بلوچستان کی، اور اسی طریقے سے 2 لاکھ ہم نے رکھے ہیں پارشل ڈیمیجز کے لیے. تو ونس ہمارے پاس جو یہ سارا ڈیٹیل اسسمنٹ رپورٹ آ جائے گا تو اس کے بیسس پہ جو ہے نا لوگوں کو یہ پیمنٹ کی جائے گی. اسی طریقے سے جو ایگریکلچر لینڈ جیسے محترمہ آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی دا پاپولیشن ان بلوچستان دے ڈیپینڈ آن لائف اسٹاک اور ایگریکلچر. تو ایگریکلچر کی اگر ڈیواسٹیشن ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہمارے پاس فگرز ہیں وہ تقریباً 9 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم لائف اسٹاک کی بات کریں تو 50 لاکھ کے قریب جو ہے حیوانات جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں. تو یہ وہ اب دیکھیں ایک طرف لوگ جو ہے نا اپنے جو اکنامک لائیولیہوڈ ہے تقریباً ان کا وہ چلا گیا ہے. تو یہ جو فوڈ اور ریلیف کے حوالے سے فوڈ باسکٹ یہ اگر ہم 20 دن کا دیں گے تو 20 دن کے بعد پھر یہ ڈیمانڈ جو ہے جنریٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اکثر ان کے روزگار جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ پرچیز وہ کر نہیں سکتے ہیں. اب اس میں دوبارہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہی ایریاز میں جتنے ہمارے پاس ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، آئی این جی اوز ہیں، ان کو ہم دوبارہ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ انہی علاقوں میں جائیں اور لوگوں کو فردر جو ہے ریلیف آئٹمز مہیا کریں. اچھا امان اللہ صاحب، جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ حالیہ بارش سے کافی تباہی مچا دی ہے بلوچستان میں، اور جس طرح آپ تعداد بتا رہے تھے کہ نقصانات کے حوالے سے آپ جو ہمیں آگاہ کر رہے تھے، لینڈ، انفراسٹرکچر، لائف اسٹاک اور ہیومن لاسز کے حوالے سے اور کیٹ کراپس کی رپورٹ جو آپ ہمیں پیش کر رہے تھے، تو پی ڈی ایم کی طرف سے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نقصانات کی تفصیلی رپورٹ اور تخمینہ کب تک ممکن ہے؟ دیکھیے جو بنیادی فگرز ہیں اس وقت جو ہے اگر میں کہوں کہ جی ہم نے جو اسٹیمیٹ لگائے ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان میں وہ ہے جی جو اس وقت ہمیں فنڈز فوری درکار ہیں ایمرجنسی پلس ریلیف کے لیے. وہ ہم نے کہا ہے کہ جی ہمیں 10 بلین روپیز جو ہے نا اس کے لیے درکار ہیں. اس پورے جو یہاں پہ جو تباہی ہوئی ہے اس کے صرف ایمرجنسی پلس ریلیف میں. اسی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ری ایبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے لیے 200 بلین روپیز درکار ہیں. تو یہ ہم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان اینڈ ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے ساتھ جو ہمارے انٹرنیشنل، آپ کو پتہ ہے کہ دیر از انٹرنیشنل اپیل فار دس، تو وہ انٹرنیشنل اپیل کے تحت بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ہم اب اس وقت جو ہے نا پی ڈی ایم اے اور گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے وہ ری ایبلیٹیشن کی بات کر رہا ہے. تو ری ایبلیٹیشن میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے نا فنڈز موبلائز کیے جائیں، اور جیسے ہی یہ ایک موبلائزیشن شروع ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے
بلکہ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ارلی ریکوری فار دا ریہیبلیٹیشن، اس میں بھی کچھ جو آرگنائزیشنز ہیں دے آر آن دا فیلڈ، جیسے کہ واش فیسلٹیز ہیں، واش فیسلٹیز کو انشور کرنے کے لیے، ایکسیس ٹو ڈرنکنگ سیف ڈرنکنگ واٹر کے لیے، کیونکہ ایک اور بڑا ایشو جو ہیلتھ کا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈیفینیٹلی اس کو رسپانس تو کر رہا ہے، لیکن اگر یہ اسٹیگننٹ واٹر جیسے میں نے کہا ایسٹرن پارٹ میں جو ہمارا پلین ایریا ہے، اور بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں کئی ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جو کہ ماؤنٹینیس ایریاز میں ہیں، وہاں پہ فلش فلڈ آ کے پانی تو چلا گیا لیکن اپنے پیچھے جو ہے کئی تباہی کی کہانیاں چھوڑ گیا۔ اچھا امان اللہ صاحب، جیسے کہ آپ لیکن بتا رہے تھے کہ پانی چلا گیا لیکن اپنے پیچھے بہت ساری داستانیں رقم کر چکی ہے۔ اب جیسے کہ ایک بڑا مسئلہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ متاثرین میں وبائی امراض پھیلنے لگی ہے، تو اس حوالے سے پی ڈی ایم کے پاس صحت کے حوالے سے کیا ایسی پلاننگ ہے؟ چونکہ اکثر متاثرین کی یہ شکایت ہے کہ ہمیں پیناڈول اور پیراسیٹامول جیسی گولی میسر نہیں ہے۔ اب جیسے کہ ملیریا اور گیسٹرو کی وجہ سے ہر روز امواتیں بھی ہو رہی ہیں اور کافی لوگ اس سے متاثر بھی ہیں۔ جی ہاں، اس حوالے سے ہم نے جو اس وقت تک ڈیفینیٹلی آپ کی بات صحیح ہے، میں نے آپ کو کہا کہ جی ہمارے جو پلین ایریاز ہیں ایسٹرن پارٹ آف دا بلوچستان، وہاں پہ جو پانی جو ہے اسٹیگننٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ وبائی امراض جو ہے وہ پھیلنے کا خدشہ ہے، جو کہ ایک اور ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ڈی ایم میں کیونکہ ایک کوآرڈینیٹنگ ایجنسی ہے اور ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہیں، اس وقت اگر میں آپ کو بتاتا چلوں 978 میڈیکل ایمرجنسی کیمپس جو ہیں وہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں اسٹیبلش ہوئے، اور انہوں نے جو ہیلتھ کیئر سپورٹ دی ہے وہ تقریباً 2,11,631 پیشنٹس کو جو ہے نا انہوں نے ہیلتھ کور دیا ہے، اور اسی طریقے سے میڈیسن اور ویکسینز، اینٹی اسنیک وینم، آپ کو پتہ ہے کتنی ضروری جو ہے نا جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور پوسٹ فلڈ جو ایپیڈیمکس ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو میرے پاس یو این ایجنسیز ہیں WHO کی صورت میں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آف بلوچستان، اور اسی طریقے سے جو این جی اوز ہیں جو مختلف میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ لگائے ہیں اور لگا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے امان اللہ صاحب بہت شکریہ ویش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ ڈائریکٹر پلاننگ پی ڈی ایم امان اللہ رند صاحب مینگونا گپو حال کریں گیا گپو ہر شما دلگوش کو چکا آئی است بلوچستان انوگی ہورو ہارا بتگی رپورٹ حوالیہ چی آئیے ذکر کو کہ یہ وحدست زراعت اور صحت پیڑ مکمل تباہ بتگ، اور یہ حوالیہ چی آئینی چیچے پلاننگ اور چی اقدامات ضرورت گئے یا زور گیا دیم ترے آئینی پلاننگ چیاں مزید میں گناہ گپو حال کریں گیا۔